और आज आपने म्यूजिक वाला नहीं पढ़ाना था हमें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह अल बकरा की एक सिर्फ 35 नंबर आयत। हाँ, 135 नहीं बल्कि 35 नंबर आयत है, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा के दरमियान जो मामलात थे उस हवाले से हैं। आज हम जो है सैयदा हवा को जो है पहचानने की जो है वो और उनकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वो करते हैं इंशाल्लाह, मकबरा बाद में करते हैं, म्यूजिक वगैरह का सारा कुछ करते हैं। वो एक खास किस्म की कैफियत है, ये जो ना हमारी कैफियत होती है, पता है आपको ना, पठानों की कैफियत होती है। तो वो कैफियत आएगी तो फिर करते हैं इंशाल्लाह। आज हम ये पढ़ लेते हैं सुकून से। जी सर। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी। वकुल्ला, और हमने कहा, या आदम उस्कुन, ए आदम तुम रहो, सुकूनत इख्तियार करो, अंता आप, दोबारा कहा अंता, दोबारा उस्कुन काफी तावे से, अंता आप यहीं रहें, वो ज़ौजुका, और आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, जोड़ा है जो आपका, अल जन्नता जन्नत में, वकुला, और खाओ तुम दोनों, मिनहा इस जन्नत में से, इस बाग में से, रगदन खुल के, खुला खाओ, है सो शिअतुमा, जहां तुम्हारा जी चाहे, जो तुम्हारा जी चाहे, वला तकरबा। अब पूरी आयत पढ़ना फिर, ऐसा नहीं है कि हर चीज खाते रहें, कुछ एसेंशियल लगाते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कानून को फॉलो करना आपको आएगा, आपके बच्चे भी फिर कानून को फॉलो करेंगे। वला तकरबा, और तुम दोनों करीब भी न जाना, हाजिहि शजरा, इस, ये जो दरख्त है, इसके, इस पौधा है, इसके करीब नहीं जाना। फतकूना, अगर चले गए तो तुम दोनों जो हो जाओगे, मिन ज़ालिमीन, जालिमों में से। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस्म का जुल्म था, या कौन सा शजरा था, और ये जोज जो आया है, जोड़ा, ये जोड़ा क्या ये हवा है कि हवा नहीं है, कोई और है, जरा पढ़ते हैं। पहले आप जरा ये जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया है, ये जरा वाकया मुख्तसरन सुन लें, फिर इसके बाद में आगे जाऊंगा, बहुत है कुछ पढ़ने के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। लिहाजा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहा। अब तो हो गया भाई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जन्नत में रहो, जहां दिल करे बेरोक टोक खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने उन्हें वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हें तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल ने इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, तुम हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। और उसके साथ शैतान ने कसम खा कर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर खा हूं। इस पर उन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह पाक की झूठी कसम कौन खा सकता है। शैतान ने कसम खाई ना, अल्लाह की कसम खाई। इस ख्याल से सैयदा हवा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसमें से कुछ खाया, फिर हजरत आदम को दिया, उन्होंने भी खा लिया, और ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला की मुमानिअत तहरीमी नहीं थी, बल्कि तंजीही थी। तहरीमी हराम के करीब होती है, तंजीही हलाल के करीब होती है। ये टर्म्स याद रखें, तहरीमी हराम के करीब, तंजीही कम हराम है, और हलाल के करीब है, मुबाह के करीब है, मुबाह के, यानी हराम करार देने के लिए नहीं था, बल्कि एक पसंदीदगी का इजहार था। यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहाद में गलती हुई, इस समझने में गलती हो गई, और खताए इज्तिहादी गुनाह नहीं होता, बल्कि कुरान पाक ने फरमाया कि वनसिया आदम, और आदम भूल गया। तो भूल तो वैसे भी जो है कुरान पाक की आयत है, तो इसका मतलब है कि भूल तो वैसे ही मुआफ है। यहाँ हज़रत आदम से इज्तिहाद में गलती हुई, खताए इज्तिहादी गुनाह नहीं होती, चुनांचे शैतान के धोखे की वजह से उन्होंने इस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया, और फल खाते ही उनके पर्दे के मकाम बेपर्दा हो गए, और वो उसे छुपाने के लिए उस पर उन पे पत्ते पत्ते डालने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, और मैंने तुमसे ये नहीं फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसके बाद हुक्म इलाही हुआ कि तुम जमीन पर उतर जाओ, अब तुम्हारी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन होगी, और तुम एक खास वक्त तक जमीन में रहोगे।
زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ نے ان کلمات کے ساتھ توبہ اور معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہو گئی۔ یاد رکھو احباب کہ دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص جگہ ہیں جہاں پہ اللہ پاک جلدی جو ہے دعا قبول کرتا ہے، اور خاص اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ کا توبہ قبول کرتا ہے اور جلد قبول کرتا ہے۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے جب معافی مانگی تو ان کے والد گرامی وہ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میں تمہارے لیے توبہ مانگوں گا۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جمعے کی رات یا تہجد کے ٹائم کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس سے ہم وہ بھی نہیں وہ بھی ہم ساتھ کوٹ کر دیتے ہیں اس بارے میں کہ کچھ لمحات، کچھ لمحے، دیکھیں کچھ دن خاص ہوتے ہیں، ہر دن برابر نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ آپ کو سارے دن برابر نہیں ہیں، سارے مہینے برابر نہیں ہیں، سارے سال برابر نہیں ہیں، ساری صدیاں برابر نہیں ہیں، اور سارے جو دن کے اوقات ہیں جن کو ساعات ہیں، ہر ساعت دوسری ساعت سے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ان میں بھی تفاوت ہے۔ اب یہ سمجھے بات کو، دن کے اوقات میں سے اگر آپ دیکھیں تو تہجد کا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، مانگے، فلاں 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 دعائیں جو ہے وہ اللہ پاک ان سے طلب کرتا ہے کہ مانگو، کیونکہ وہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت۔ اور یہ ایک نماز جو تھی رسول اللہ پہ فرض تھی، تہجد کی نماز، تو یہ نماز جو ہے بہت اہم ہے، اور ہر لیڈر کو نماز پڑھنی چاہیے، ہر مجتہد آدمی کو وہ جو ہے تہجد کی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورج نکلنے کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہے، اور بہت سارے ایسے اوقات آتے ہیں جن میں سے اچھا دنوں میں دیکھیں تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ سب سے افضل دن ہے، سید الایام ہے حدیث پاک میں، جمعے کا دن۔ اور پھر جمعے کے دن ایک خاص لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کبھی دعا رد نہیں کرتا، اس کی تلاش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ بہت سارے کلام ہوا ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا دن کا، اب ہفتے میں دن ہوتے ہیں، تو جمعے کا دن اور پیر کا دن روزہ، اب روزے کے لیے الگ چیز ہے کہ پیر کا دن رسول اللہ نے منتخب فرمایا، جمعرات کا دن منتخب فرمایا۔ اسی طرح وظائف کے لیے بھی مختلف اوقات ہوتے ہیں، خاص لوگوں پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے اوقات آپ کو مختلف دیے جاتے ہیں اپنے مرشد کی طرف سے۔ اسی طرح مہینوں میں افضل مہینہ جو ہوتا ہے، جیسے رمضان، سید، ابھی حدیث پاک ہم پڑھ بھی رہے کہ صحیح جو ہے جو رمضان پاک ہے وہ سب سے بہترین مہینہ ہے، رمضان سید الشہور ہے، ٹھیک ہے، مہینوں کا سردارہ ہے۔ اور اس طرح 4 مہینے مقدس مہینے ہیں، اس میں رمضان نہیں ہے، 4 مقدس مہینے جب سے زمین آسمان بنے ہیں اس سے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ جو 4 مہینے ہیں مقدس مہینے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں وہ 4 مہینے جو ہے وہ مقدس مہینے ہیں۔ وہ 3 مہینے یہ جو ہمارا مہینہ ہے ذوالحج کا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس سے پہلے 2 مہینے وہ بھی شامل ہیں اس میں، سوری ایک مہینہ جو ذی القعدہ کا ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے، یعنی ہمارا پچھلا مہینہ بھی مقدس مہینہ تھا، یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس کے آنے بعد جو آنے والا ہے وہ محرم کا مہینہ، وہ بھی مقدس ہے، اور ایک ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے مقدس مہینے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں کہہ رہا تھا کہ سال بھی مقدس ہوتے ہیں اور صدیاں بھی مقدس ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو صدی ہے، پھر اس کے بعد جو صدی ہے۔ 3 صدیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، یا زمانے کے بارے میں کہ میرا زمانہ اچھا ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں ہمیں سمجھنا کہ ہر مہینہ برابر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے دے۔ بچے اسی طریقے سے خستہ خستہ کہو، خستہ خستہ کہو، نہیں کہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارا آتا ہے یہ ہو گیا دنوں کا، یعنی زمانوں کا ہو گیا۔ اب آتے ہیں جگہوں کی طرف آتے ہیں، جگہ بھی کچھ خاص ہوتی ہیں، کچھ عام ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے اب یہاں کیا فرمایا، کلمات سکھائے گئے، اچھا یہ الفاظ ہیں، الفاظ کے بعد میں آتے ہیں، چلو وہ تو بعد میں آتے ہیں۔ اچھا جگہ خاص ہوتی ہیں، جیسے حرم شریف ہے، حرم شریف ایسا ہے کہ حرم شریف میں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں، یہ جو مطاف ہے، مطاف کے نیچے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ ہم نے انبیاء کے تعارف پڑھا بھی ہم نے رمضان پاک میں، رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ آخر میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے وہ مکہ مکرمہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے اندر رہا، اور یہی ان کا جو ہے وہ مزار ہوتا ہے پیغمبروں کا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ نے کچھ پایا ہوا ہے، یا بیت المقدس کے آس پاس جو ہے وہ انبیاء کرام کے 300 سے زیادہ پیغمبر وہاں پہ ہیں۔ تو کل ملا کے کیا بات ہو گئی کہ
हरम शरीफ बहुत अहम है, वहाँ एक नमाज पढ़ना जो है आपके 1 लाख नमाज के बराबर है। तो इसका समझे कि मकान मकान में फ़र्क है, आपका घर और हरम में बहुत फ़र्क है। इसी तरह मस्जिद नबवी है, वहाँ पर एक नमाज 50,000 की है, बैतुल मक़दिस में एक नमाज 500 की है या 1,000 का भी आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि फ़र्क है, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे फ़र्क होता है। इसी तरह जो है आपने देखा कोहितूर है, कोहितूर जो है पहाड़ पहाड़ तो हर जगह पहाड़ है, लेकिन पहाड़ जो कोहितूर वाला है उस पे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, वहाँ अल्लाह की तजल्ली गिरी है वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि और किसी पहाड़ पे तजल्ली नहीं गिरी, तो उसका मतलब है कि वो खास पहाड़ है, मुकद्दस पहाड़ है वहाँ पे। इसी तरह हर हिरा है, गार हिरा, ये खास पैगंबरों की इबादत की जगह है। रसूलुल्लाह ने वहाँ इबादत की है, पहली वही यहाँ नाजिल हुई, वहाँ फरिश्ते आए हैं, इस पे तो नस साबित है। तो गैर हिरा का मकाम जो है बाकी गारों से सबसे आला है। गार सोर में आपने कयाम फरमाया है, वहां पे 3 दिन 4 दिन या 5 दिन आपने कयाम फरमाया वहां पे, इसलिए आपके शब रोज वहां गुजरे हैं, आपने वहां आराम फरमाया, इबादतें की हैं। इसका मतलब है कि वो मुकद्दस जगह है, बजाय खुद यानी अपनी जात में वो मुकद्दस जगह है। इस तरह मस्जिद होती है, मस्जिद आप वो ही जमीन होती है जो आप जहाँ मुशरकों के कब्रें थी, रसूलुल्लाह ने वो सारी मुशरकों की कब्र निकाल के, उनकी लाशें निकाल के वहां मस्जिद नबवी बनाई। इसका मतलब है कि एकदम से हुक्म चेंज हो जाता है। जैसे आप ये चीज़ों को देख लें, गिलाफ़े है, गिलाफ़ आप कपड़े से दुपट्टा बनाती हैं और उसी गिलाफ़ से जो है आप गिलाफ़ बना देती हैं उसके लिए, कुरान शरीफ के लिए। तो वो गिलाफ़ हो जाता है जिसको आप चूमती हैं फिर बाद में, क्योंकि उसकी निस्बत हो जाती है कुरान मजीद के साथ हो जाती है। इसका मतलब है कि जगह जो है, जगह भी ख़ास हो सकती हैं और मकामात। फिर फरमाया कि घर में नमाज आपके एक नमाज के बराबर है, मोहल्ले की मस्जिद में 25 के बराबर है, एक नमाज 25 में कबूल होती है। इस तरह यानी इसका मतलब है कि जगह जगह में फ़र्क है, बस ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम कलिमात का देख रहे थे कि कलिमात में भी, अल्फाज में भी तफावत होता है, उसमें भी फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि हर कलाम जो है वो अरबी का कोई भी कलाम देखते हैं तो हमारे मजाक बनाते हैं, हमारे यहाँ तो कॉमेडी चलती रहती है कि कोई भी अरबी का सुनते हैं तो कहते हैं आमीन आमीन और मजाक उड़ाते हैं और चूमते हैं। बैतुल खला लिखा हुआ था उसको चूमा, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप देखें कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, कलाम यानी ये कदीम है, ये अल्लाह की सिफात में से है। तो ये इन मखलूक़ात में सबसे नुमाया चीज़ है जो कि गैर मखलूक है, अल्लाह का कलाम है। तो ये सबसे आला और अफ़ज़ल चीज़ हमारे पास है। फिर रसूलुल्लाह के अल्फ़ाज़ मुबारक हैं, जो हमारे पास मुतवातिर अहादीस से साबित हैं कि जो इतने सारे लोगों ने उसको रिवायत किया हर सदी में, कि उसमें हम झूठा नहीं कह सकते सबको। वो अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह की अपने दहन मुबारक से, ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फ़ाज़ हैं, इसलिए वो सबसे आला अल्फ़ाज़ हैं। उनकी तलाश रहेगी और ज़माना एक आएगा इंशाअल्लाह कि लोग जो हैं जब टाइम और स्पेस का इस फ़र्क से निकलेंगे और स्पीड पकड़ेंगे, तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह की जो जो कलिमात हो, अहादीस हो, वो उनको दोबारा मिल जाएँ और वो उसकी तग-ओ-दो में लगे रहेंगे कि हमें मदीना की और मक्का की आवाज़ें दोबारा से वो आ सकें और हम लौट सकें माज़ी में। और पता नहीं वो क्या होगा, अभी इस पे पूरा मज़मून है। टाइम ट्रैवल के हवाले से और स्पीड के लिए, स्पीड आपकी जब ज़्यादा होती है तो आप जो हैं ये वक़्त आपके लिए रुक जाता है और फिर आप बहुत आगे चले जाते हैं। हो सकता है किसी ज़माने में ऐसा कोई कोई आए, कोई सवारी आए जो लाइट के जो है ना वो उस जो है ना रफ्तार से और चले। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि मुक़द्दस बातें हैं। इस तरह हम अक़वाल सहाबा को जो है तफ़सीर शुमार करते हैं। कुरान को समझने के लिए हमें अक़वाल सहाबा की ज़रूरत होती है। इसी तरह ताबीइन की जो है ना अक़वाल होते हैं, हमें वो समझने में मदद देते हैं। सहाबा के अमाल के और उनमें फ़र्क का बताते हैं, आला और अफ़ज़ल का बताते हैं। बच्चे खिस्ता-खिस्ता का खिस्ता-खिस्ता। तो इसका मतलब ये है कि ये बात भी समझ लें कि हर चीज़ बराबर नहीं होती। इस तरह इंसान भी होते हैं। देखो एक ही लड़की है, वो मेरी बेटी भी है, बेगम भी है और माँ भी है। माँ का मुकाम देखें और बेगम का मुकाम देखें और बेटी का मुकाम देखें, तीनों का मुख्तलिफ होता है। माँ-बाप को देखना भी जो है इबादत है, खाना काबा को देखना भी इबादत है। इसका मतलब है कि लोगों में फ़र्क होता है। उस्ताद का हाथ चूमना, ये आप समझ लें कि ये सुन्नत है और ये सरदार के लिए उठ खड़ा होना, ये सारा मुख्तलिफ। इसका मतलब है कि इंसान होते हैं लेकिन उनके लिए फ़र्क होता है, आम इंसानों में और उन इंसानों में फ़र्क होता है। और ये सारा कुरान और सुन्नत ने सिखाया है हमें। पैगंबर सबसे आला अफ़ज़ल लोग होते हैं जो मासूम होते हैं। इसका मतलब है कि लोगों-लोगों में फ़र्क होते हैं। अहले बैत जो उनके घर वाले होते हैं, उन पे फ़रिश्ते सलाम भेजते हैं, कुरान मजीद से साबित है। इसीलिए जो है हमें पता होना चाहिए कि ये लोग जो हैं लोगों में मुख्तलिफ होते हैं। लोगों में फ़र्क होता है। हर इंसान बराबर नहीं है। हम उनके बराबर नहीं हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो इस तरह जो है आप अल्फ़ाज़ को देख लें कि मैंने कहा कि अल्फ़ाज़ को देखें तो ये देखें, आदम अलैहिस्सलाम बार-बार तौबा कर रहे हैं लेकिन उनको फिर कहा गया, कुछ कलिमात सिखाए गए और वो कलिमात शायद हमारे आगे आ रहे हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना।
लनकुनन्ना मिनल खासिरीन हो सकते हैं, या फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलिमात हो सकते हैं, या वो दुरूद शरीफ या रसूलुल्लाह का वसीला हो सकता है जो कि हदीस में चला आ रहा है। तो कोई भी कलिमात थे जो कि अल्लाह ने सिखाए और उसी से जो है वो उनकी तौबा कबूल हुई। इसका मतलब है कि फ़र्क है अल्फाज में, हमारी दुआओं में और उनकी दुआओं में, और फिर ख़ास दुआओं में, मसनून दुआओं में और हमारी दुआओं में फ़र्क होगा। तो ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि हर चीज़ बराबर है, हर चीज़ बराबर नहीं है। औकात में फ़र्क होता है, ज़मानों में फ़र्क होता है, लोगों में फ़र्क होता है, किताबों में फ़र्क होता है। आप हर किताब को हम नहीं फेंक सकते। आपको पता है कि उलमा कराम ने फरमाया कि ये कुरान मजीद किताबों में सारी पढ़ी है तो कुरान मजीद सबसे ऊपर रखेंगे। फिर तफसीर की किताब होगी, फिर हदीस की किताब होगी, फिर उसके बाद नीचे फ़िक़्ह की किताबें हों। इस तरह किताबें चलेंगी। हर एक बराबर नहीं होगा। सब में फ़र्क है, किताबों में भी फ़र्क होता है। आप किसी किताब को नहीं चूमते सिवाय कुरान मजीद के। और कुरान मजीद को चूमना जो है, ये पता है कि ये हमारे सहाबा कराम की सुन्नत है, चली आ रही है। ताबईन ने इसको चूमा है कुरान मजीद को। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम हर किताब को चूमते भी नहीं हैं। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अल्फाज सिखाए जिनके ज़रिए से उनकी तौबा कबूल की। चले, ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये जहन में था नहीं, लेकिन चलो बता दिया तो अच्छा हो गया। ये मसला फिर पता नहीं कब ये जहन में आएगा। यहाँ एक और मसला भी याद रखना जरूरी है कि क्योंकि आजकल बेबाकी का दौर है और जिसका जी जो चाहता है बोल देता है। यहाँ तक कि मजहबी मामलात में और अहम अकायद में भी जुबान की बेहतियातियाँ बेशुमार हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बेबाकी जिस मसले में देखने आई है वो हजरत आदम का जन्नती ममनुआ दरख्त से फल खाना है। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फरमाते हैं कि गैर तिलावत में अपनी तरफ से हजरत आदम की तरफ नाफरमानी और गुनाह की निस्बत हराम है। बात समझ रहे हैं कि तलावत कर रहे हैं और तलावत में आगे या जितनी भी आयात हैं वो सारी चल रही हैं। वहां लिखा हुआ है मिनज़ ज़ालिमीन, तो आप कह सकते हैं कि आदम सलाम को कहा कि भाई तुम जालिमों में से हो जाओगे अगर तुमने जो है ये शजरा खाया। अब तलावत कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा हजरत आदम को जालिम कहना और कहना कि आपने हमारे लिए बड़ी जो है ना मुश्किल कर दी कि आप अगर वो ना खाते तो हम जन्नत से न निकलते। ये जमीन के लिए हम बनाए गए थे, हम कोई आसमान के लिए थोड़ी बनाए गए थे। हम तो बनाए गए थे यहाँ के लिए। तो आपने तिलावत के अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में या सैयदा हवा के लिए कलिमात बेअदबी इस्तेमाल नहीं करने। जैसे आपने वालिदैन के लिए, हमारे वालिदैन से गलती होती है, लेकिन हम वालिदैन के लिए ऐसे ज़ुबान नहीं खोलते और ऐसे मजमू में बात नहीं करते अपने वालिदैन के हवाले से। अदब का तकाजा यही है। इसीलिए ये दीन का है, ये हराम है पैगम्बरों के बारे में बात करना। और आपने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हल्की सी भी बेअदबी की, हल्की सी बेअदबी, जुबान के अदब से जो है ना, आपने कोई किसी चीज का अदब भी नहीं किया जुबान से थोड़ा सा भी, उससे बंदा काफिर हो जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। किसी दिन मौजू आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो हाँ, ठीक हो गया। नीचे आता बस, ये मामला आपने याद ज़हन में रखना है। वला तकरबा, असल मुमानियत दरख्त का फल खाने की है। देखो ना, दरख्त नहीं खाना। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया ला तकरबा, करीब ना जाना। इसका मतलब क्या है करीब न जाना? ये हमारा एक, हमने से मसला निकाला है, इसको हम कहते हैं सद्दुल ज़राए के नाम से, याद रखिए। जो चीज़ तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए ना, वो चीज़ भी मना हो जाती है। यानी लूडो खेलना, ताश खेलना, अगरचे ये मुबाह है, लेकिन वो तुम्हें जवारी में ले जाएगी, हराम चीज़ में ले जाएगी, इसलिए उसका रखना घर में मकरूह है। हम लोग नहीं रखते इन चीज़ों को। और नापसंदीदा है वो चीज़ें। इसी तरह म्यूजिक के आलात हैं आपके पास, आपको पता है कि ऐसे हमने क्या करना, इसीलिए उस चीज़ों को दूर रखें। टीवी है, टीवी, हालांकि टीवी तो बजाते खुद तो कुछ में बुरा नहीं है, उसमें आप लोग सीखते हैं उससे चीज़ें बहुत सारी। हरम देख सकते हैं उसमें, आप क्या क्या देख सकते हैं, लाइव जो है वो मदीना और मक्का देख सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन टीवी से आपको ज़्यादातर जो काम होगा ना वो सारा नेट है जैसे, इससे ज़्यादातर जो है वो आपकी गुनाह वाले काम होते हैं, गुनाह में रहेंगे। अभी आप फेसबुक इस्तेमाल करें, आप जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करें, उसमें क्या हो रहा है? अब आप कोई भी उलमा आपके जो हैं वो भी इससे जो है ना मुबर्रा नहीं है, वो भी जनाब गुनाह के चक्कर में पड़ गए हैं। और वो डांस भी देखना पड़ता है, म्यूजिक भी सुनना पड़ता है गंदे गंदे, और खवातीन को भी बेपर्दा देखना होता है, वो चलता रहता है। ये बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए वो चीज जो तुम्हें ले जाए गुनाह तक, उससे भी मना रहो। जितना हो सके दूर रहो इन चीजों से। ये सारे जो डिजिट्स हैं, ये सारे जो है ना वो उस नहीं होने चाहिए आपके गैजेट्स। हाँ, अच्छा जी। तो जैसे बच्चे की सीढ़ियों से गिरने का अंदेशा होता है तो सिर्फ सीढ़ियों पर खड़ा होने से मना नहीं करते, बल्कि सीढ़ियों के करीब जाने से भी मना करते हैं हम लोग बच्चों को, इसीलिए ना, क्योंकि गिर जाएगा बच्चे। जी ने वहाँ पानी के करीब नहीं जाना, नहीं नहीं, बिजली को हाथ नहीं लगाना, ऐसे करते रहते हैं ना।
आग को आग नहीं लगाना। इसी से ये खवातीन का कब्रिस्तान जाना मना फरमाया उलमा कराम ने। क्यों मना फरमाया? क्योंकि औरतें वहां काबू नहीं पाएंगी अपने आप पे, और पता नहीं जुबान से क्या क्या निकालेंगी। इसलिए जो है ना, वो खवातीन को मना किया कि आप कब्रिस्तान नहीं जा सकती। लेकिन अगर जिसको पता होता है तो वो कब्रिस्तान जा सकती है। जैसे हमने कल परसों भी कहा कि सैयदा आयशा जाती रही है, बाकायदा सैयदा फातिमा ज़हरा जाती रही हैं बाकायदा से। सैयदा आयशा तो अपने भाई के लिए मदीना से मक्का आ गई, और यहाँ चलती मतलब ये है कि ये चल चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहां पे कोई ममनुआ जो है वो फेल जो है ना आपका ना हो। तो मतलब एक चीज जो बड़ी जरूरी है वो जो सीखी हमने वो है सद्दुज़राए। सद्दुज़राए का मतलब होता है, सद्दुज़राए का मतलब होता है रास्ते बंद करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। अंबिया कराम को जालिम कहने वाले का हुक्म। याद रहे कि अंबिया कराम को जालिम कहना गुस्ताखी और तौहीन है। जो अंबिया कराम को जालिम कहे वो काफिर है। अल्लाह ताला मालिक और मौला है, वो अपने मकबूल बंदों के बारे में जो चाहे फरमाए। किसी दूसरे की क्या मजाल कि वो अंबिया कराम से मुतल्लिक कोई खिलाफ अदब कलेमा जुबान पर लाए। अल्लाह ताला के इस तरह के खिताबात को अपने जुर्रत और बेबाकी की दलील बनाए कि अल्लाह ने कहा है तो हम भी कहते रहेंगे। ऐसे नहीं कहना चाहिए। इस बात को यूं समझे कि बादशाह के माँ बाप बादशाह को डांटे, और ये देखकर शाही महल का जमादार भी बादशाह को इन अल्फाज में डांटने लगे, तो इस अहमक का क्या अंजाम होगा। हमें तो अंबिया कराम और महबूबान खुदा की ताजीम और तौकीर और अदब व इताअत का हुक्म दिया गया है, और हम पर यही लाजिम है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमें अपने नाम से बुलाते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि उनको नहीं पता चलता, हमें हमारे नाम लेते हैं। इसी तरह हम घर में होते हैं तो अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, हमारे बच्चे भी अम्मी को अम्मी कहते हैं, हालांकि वो उनकी दादी लगती है। दादी को भी अम्मी कहना शुरू कर देते हैं। तो वो तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाके, अभी मेरी भांजी है वो मुझे अब्बू अब्बू कहती है, तो इसका मतलब है कि वो बाद में जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो चेंज कर देगी, उसको चीजें समझ आ जाएंगी उनको। तो ये हम पे जो बालिग लोग हैं उनको ऐसे जो है ना पैगंबरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पैगंबर जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। उनके मासूम होने पर बीसियों दलाइल हैं, यहाँ सिर्फ 3 दे रहे हैं। कम है वैसे, लेकिन चलो एक भी काफी है वैसे। हजरत इब्राहिम अम्बिया कराम अल्लाह ताला के चुने हुए और मुखलिस बंदे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब के बारे में फरमाया, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन जिक्रदार। बेशक हमने इन्हें एक खरी बात से चुन लिया और वो इस आखिरत के घर की याद है। यूसुफ के बारे में फरमाया, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से हैं। अब चुने हुए बंदे में से हैं। अल्लाह ताला ने शैतान से क्या कहा? शैतान से कहा कि काल फबिइज्जतिक लअग़वियन्नहुम अजमाइन। शैतान ने कहा, मुझे तुम्हारी इज्जत की कसम ए रब कि मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उन मुखलस बंदों के। मुखलिस नहीं, मुखलिस भी गुमराह हो सकता है, मुखलस, मुखलस बंदों के जो है ना, बाकी सब उनको मैं गुमराह करने की कोशिश करता रहूंगा, लगा रहूंगा। अच्छा जी, चलो कोई नहीं। ये फतलक्का की हमने तफसीरी बयान कर दी, अभी तो हम इसकी तरफ गए नहीं सिरे से। आ, जरा पहले जरा सईद हवा का देख लेते हैं, फिर जरा ये इसकी बातें कर लेते हैं। कुछ कुछ यहाँ से ले लेता हूँ मैं। देखिए, अल्लाह ताला ने सिदना आदम को फरमाया कि आदम को कहा कि तू यहाँ रहे, वह जऊ झुका और तुम्हारी बीवी यहाँ पे सकूनत इख्तियार करे। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह ताला ने इबलीस को कुफर के बाद बहश से निकाल दिया था और उससे बिल्कुल दूर कर दिया था। बाद अज़ा आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए आदम, बहश में इकामत पजीर हो जाओ और उसे अपना मस्कन बना लो। जौजुका, जौज में आता है बीबी हवा, आला, हाँ? क्या है हवा? अला, अला नबीना वालेहिस्सलाम, हमारे नबी और बीबी हवा पर सलाम हो। औरत के लिए जौज अरबी में आता है और जौजा भी, दोनों आते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने जौज इस्तेमाल किया, जोड़ा। तो याद रखो कि शोहर के लिए सिर्फ जौज का लफ्ज आता है, जौज शोहर के लिए। बीवी के लिए जौज और जौजा दोनों लफ्ज आ सकते हैं, जोड़ा होता है। अच्छा जी, इसमें क्या बात पढ़ने वाली है? बीबी हवा की पैदाइश में इख्तिलाफ है कि वो बहश के दाखिले से कबल पैदा हुई या बाद में। पहले कौल की तायीद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कौल से होती है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को भेजा कि आदम और हवा को सोने के तख्त जिसका जोड़ाव याकूत और लोल और जमरद से था पर बिठा कर ले आए। उस वक्त आदम के सर पर पटका था जिसमें मोतियों और याकूत का जुड़ाव था। उन दोनों को बहश्त में लाया गया। दूसरा कौल
وہ عبداللہ بن مسعود وہ بھی صحابی ہیں، ان کی ارشاد سے ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام اس میں رہنے سہنے لگے تو اس وقت اکیلے تھے، ان پر نیند طاری کی گئی، ان کے بائیں پسلی سے ایک ٹکڑا لیا گیا اور جس کے بجائے گوشت بھرا گیا، ٹھیک ہے، اس سے بی بی ہوا پیدا کی گئی۔ بس بچی بس 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 بچتا ہوا ہے۔ سوال، ایک اعتراض کرے گا کہ یوں کہنا کہ آدم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر بی بی ہوا پیدا کی گئی ہیں، یہ ایک نقص ہے اور انبیاء کرام ہر نقص سے پاک ہوتے ہیں۔ جواب، بظاہر آدم علیہ السلام کے لیے یہ نقص ہے، لیکن در حقیقت ان کی ایک تکمیل ہے کہ بی بی ہوا سے انہیں سکون ملا، وحشت دور ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بی بی ہوا علیہ السلام کو اپنے سرہانے پایا، ان سے پوچھا تو کون ہے؟ بی بی نے کہا میں عورت ہوں۔ انہوں نے فرمایا تو کس لیے پیدا ہوئی؟ بی بی نے کہا تیرے لیے، تاکہ تو مجھ سے قرار حاصل کرے اور میں تجھ سے سکون پاؤں۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہوا۔ فرشتوں نے ہوا کی وجہ تسمیہ پوچھی، آپ نے فرمایا اس لیے کہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے، یا اس لیے کہ یہ ہر حی کی اصل ہے، زندہ کی اصل ہے، یا اس لیے کہ ان کے ذقن میں ایک مائل بسیاہی سرخ رنگ کا نشان ہے۔ دیکھو بھئی ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا حیٌ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے زندہ، ہر زندہ کی ماں ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے، اس پہ اور بات بھی آئیں گی باگے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یہ سیاہی ماہل کو کہتے ہیں، ان کے چن پہ، ان کی توڑی پہ ایک سرخ وہ بھی تھا، سرخ رنگ کا نشان تھا، اس لیے ان کو کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نشان لب پر تھا، ہونٹ پہ تل لگا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہوتا، تل بہت خوبصورت ہوتے ہیں اگر چہرے پہ ہو تو۔ عورت کو امرأتن کہتے ہیں، امرأ سے پیدا کی گئی ہے، عربی میں امرا کہتے ہیں اس کو، عورت کو یاد رکھیں، امرأتن بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بی بی ہوا آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 7 سال یا 7 ماہ زندہ رہی، 7 سال 7 ماہ زندہ رہی، ان کی عمر 997 سال تھی، 997 سال۔ عجوبہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو، اور دوسرے کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ باقی وہ جنہیں ماں اور باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا کیا وہ سب ہیں، وہ تمام لوگ ہیں، آدم سارے اولاد ہیں۔ لیکن بی بی ہوا کیا ہے؟ بی بی ہوا کو نہ باپ سے پیدا کیا نہ ماں سے پیدا کیا، ان کو آدم سے پیدا کیا، یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی کو ہوا پیدا فرمایا، ہاں، جس میں چند حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاکہ آدم علیہ السلام ان سے قرار پائیں اور ان سے وحشت دور ہو، کیونکہ بی بی انہی کے جنس سے تھی، تاکہ اولاد آدم تا قیامت باقی رہے، کیونکہ ان کی بقا انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت اور تشریع احکام شریعہ کا سبب ہے، اور یہی اولاد امر معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، یعنی جوڑا بنا دیا ان کو۔ نکاح کرنے کے دنیاوی اور اخروی فائدے، یہ بھی یہاں نے ذکر کر دیا۔ چلو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی ایک نبی کا ذکر نہیں فرمایا جس نے نکاح نہ کیا ہو، یاد رکھیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے نکاح تو کیا تاکہ یہی فضیلت حاصل ہو، لیکن جمع نہیں کیا کیونکہ ان کی شریعت میں جمع نہ کرنا عزیمت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں ایک لفظ لایا، حسوراً، عورتوں سے دور۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ ان پہ خوف بہت طاری تھی، ان پہ اللہ کا ڈر بہت غالب تھا۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے جو ہے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ اشباہ میں ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک پہنچی ہو اور وہ قیامت تک ہمیشہ رہی ہو، صرف نکاح اور ایمان ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ واہ، شادی شدہ کی غیر شادی شدہ پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجاہد کی غیر مجاہد پر۔ شادی شدہ کی 1 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی بقائے نسل کا سبب ہے اور زنا سے بچنے کا موجب ہے، لیکن نکاح کرنے کی ترغیب 11 سال تک ہے۔ کیا کہہ رہے؟ نکاح کی ترغیب 11 سال تک ہے، اس کے بعد نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت پر 1000 سال 180 سال گزرے
تو ان کے لیے نکاح نہ کرنا اور تنہا رہنا اور چوٹی پہاڑوں پر رہنا بہتر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 1000 کے بعد 200 سال کی مخلوق اہل حرب اور قتل میں ہوگی، اہل حرب اور قتل ہوگی۔ اس وقت بکری کا بچہ آدمی کے بچے کے پالنے سے بہتر ہے، اور اگر اس وقت عورت بجائے انسان کے سانپ جنے تو کئی حصے افضل ہے۔ اچھا یار، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا، یہ حدیث پاک، صحیح حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ لوگ جو جن کی اولاد نہیں ہے وہ بہتر ہوں گے ان سے جو جن کی اولاد ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، اولاد جن کی نہیں ہے نا وہ خوش بخت ہوں گے، اور جن کی اولاد ہوں گی وہ ان کے لیے بلڈ پریشر کا، عجیب بات ہے کہ بلڈ پریشر کا ذکر اس حدیث پاک میں، کہ ان کے لیے جو ہے وہ بلڈ پریشر کا جو ہے وہ باعث بنیں گے اولاد آخری زمانے میں، اور یہ بس شروع ہے، آپ یوں سمجھیں۔ تو یہ چکر بہت ضروری ہے کہ نکاح کرنا اگرچہ سنت ہے لیکن ہر وقت سنت نہیں ہے۔ یہ لوگ، ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ مسائل سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ بعض اوقات نکاح حرام ہوتا ہے، نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور ایک دفعہ جو ہے نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور ایک جگہ سنت ہوتا ہے، بعض دفعہ مکروہ بھی ہوتا ہے۔ 5 اس کے حکم ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ ہر نکاح جو ہے نا، بس یہ نہیں کہ لگے رہو لگے رہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کلا بحثت سکھاؤ، دونوں کو خطاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ معمور بھی کو عمل میں لانے میں دونوں برابر ہیں۔ بی بی ہوا علیہ السلام کے کھانے میں برابر کی شریک تھی، بخلاف سکونت کے کیس میں آدم علیہ السلام کی وہ تابع تھی۔ پھر کھانے میں اور اس میں مشغول ہونے کا حکم دینے کی حکمت یہ تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ آدم بھی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کے لیے سکونت اور اشیاء خوردنی لازم ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی، آپ کے لیے کھانا اور رہائش، یعنی کیا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ہم نے جنت سے لیا ہے نا۔ کپڑے آپ کے، جیسے ہی آپ نے وہ درخت کھایا فوراً آپ کے کپڑے اتر گئے، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے بھی بہت ضروری ہیں۔ تو کپڑا، روٹی بہت ضروری تھی، آپ نے فرمایا کہ وہ کلا منہا رغدن، کھاؤ پیو، رہو اور کھاؤ۔ تو رہو میں کپڑا، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں ہم نے آدم علیہ السلام سے لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آج جو ہے مجھے خپل کوا مکو دمکو خپل قدر کوا پرې مشکل پرې مکو ته لیونی خپل کار کوا مجھے دیس دگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے سنتیں بن جاتی ہیں، اور وہی فطرت بن جاتی ہے ہمارے لیے یہاں آنے کی۔ جو بھی انہوں نے کیا ہے نا وہ ہماری فطرت میں آ گیا ہے۔ اب جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں فوراً کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی ایسے ہوا تھا۔ ہمیں ویسے سب سے جو ضروری بات یاد رکھنی ہے نا، لوگ تو کہتے ہیں کہ آدم بہت جلد باز تھے، جیسے ہی سر میں روح آئی فوراً کھڑے ہو گئے اور بیٹھنا چاہا، جلد باز ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ان سے بھول ہو گئی تو وہ بھول والے جو ہے وہ دیکھیں بھول والے ہیں، ان سے انسان بھی بھول جاتا ہے۔ اور عورت ان کو ملی تو سکون ملا ان کو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہم میں پہنچی ہے، جو ہمیں جو یاد رکھنے والی بات ہے ہمارے لیے، وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ سارے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ پتہ نہیں، میں ذرا نام لوں اور مجھے ذرا لبیک سننا ہے۔ یہ منیبا سے لبیک، منیبا، جی منیبا، جی سر جی ہاں شاباش، آمنہ، جی سر۔ ہیرا۔ لبیک سر لو بھائی، اس کا مطلب ہے سارے زندہ ہیں، زندہ ہے، مہپارا بھی زندہ ہے، ٹھیک ہو سر گیا۔ میں بھی ہوں ہاں نہیں، زندہ ہے، شاباش۔ اچھا یہ دیکھو، یہ پنچ لائن بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے آدم علیہ السلام سے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان، اس نے ہمیں جنت سے نکلوایا، یعنی کہ اللہ کے قرب سے نکلوایا، فرشتوں کی معیت سے نکلوایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے۔ اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید نے ہمیں، اللہ پاک نے ہمیں یاد کروایا بار بار کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا دشمن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان سے ہم نے بچنا ہے، باقی ساری باتیں جو ہے نا وہ ذیل میں آتی ہیں جتنی ہم نے گنوائی ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمارا اچھا، وہ ہمیں ہماری اچھائیوں میں ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں وہ ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو گناہگار آدمی ہے نا، ایک نیکوکار آدمی کو نیکی کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، تو تہجد گزار ہے۔ اور وہ کیا لطیفہ ہے، وہ بندہ جو تہجد پڑھتا تھا، ہاں جی، وہ کھڑا ہو کے کہتا تھا یہ دیکھو میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ نہیں مانگ رہے، اور یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوئے رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں۔
تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا، دوسرا جو سویا ہوا تھا وہ بیٹھ کے کہتا ہے یار ہمیں کیوں جو ہے ہمیں کیوں دکھا رہا ہے بار بار، ہمیں کیوں بدنام کر رہا ہے، اپنے تو تہجد پڑھو، اپنی دعائیں کر، ہمیں کیوں بار بار ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہ اچھے لوگوں کو ایسے ٹارگیٹ کیا کرتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں جو ہے دوسرے حقیر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ شیطان بہت ظالم ہے۔ وہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ واقعہ بڑا مشہور ان کا ہے، کتابوں میں وہ آیا ہوا ہے ان کی سند سے، کہ ان کو بھی شیطان آیا اور شیطان نے جو ہے وہ روشنی آ گئی ایک دم سے، روشنی چھا گئی اور ایسے نور آ گیا، تو اور کہا عبد القادر میں تجھ سے راضی ہو گیا اور اس کے بعد تیری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان تو دفع ہو جا، تو یہ ایک دم سے وہ نور ختم ہو گیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ جو ہے نا تمہارا علم ہے نا، تمہارا علم ہے، اسے پوچھا بلکہ کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک نماز معاف نہیں تھی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میری نمازیں معاف ہو گئی، میری عبادت ختم ہو گئی اور میں اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ جب پیغمبر ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، تو یہ شیطان ہی تو ہی ہے جو لوگوں کو منع کرتا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ یہ آپ کے علم نے جو ہے نا مجھے تمہیں بچا لیا، ورنہ میں نے کتنے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس بات سے کہ تو بس پکا ہو گیا، تو کامل ہو گیا، تو پورا ہے، بس تو پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یہ تمہارا دوسرا وار ہے مجھ پہ، یہ دوسرا وار ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ بچتا رہتا ہے۔ تو یہ شیطان ہے، میں کہ ابھی اس طرح صحابہ کرام کی بھی ہیں، صحابہ کرام کو نماز کے لیے جگایا ہے شیطان نے، نماز کے لیے جگایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے غالباً، تو وہ دیکھ لیں گے، تلاش کر لیں گے۔ تو آپ نے مجھے شیطان سے کہ شیطان تو کیسے جگا سکتا ہے مجھے نماز کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے ایک دفعہ پہلے بھی نماز قضا ہوئی تھی، تو اتنا روئے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ ایسا کوئی واقعہ ہے، وہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہے، وہ مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن بات جو سمجھنے والی ہے وہ ضروری ہے کہ یہ شیطان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہمیں اچھی بات کی نصیحت بھی کرے نا، تو سمجھو کہ اس میں بھی اس کی چال ہے۔ اور شیطان آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ شیطان مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یا میں شیطان سے کیسے باتیں کر سکتا ہوں اور شیطان کے واروں کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے سے آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کا نفس جو ہوتا ہے، نفس امارہ، اس کے ذریعے سے تم سے کلام کرتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے جو باغ ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہوتا ہے اور تمہیں دائیں بائیں موڑتا رہتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے خود بخود کہ شیطان مجھے کیا کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو ہمیں آدم علیہ السلام کے واقعہ سے جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے۔ شجرہ، شجرہ سے مراد گندم کا دانہ ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی یہی معنی ہے، زیادہ موضوع ہے اور جامع ہے، کیونکہ نوع انسانی کو گندم کا دانہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کا رنگ موجود ہے، اور اس کا ثمر شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ سفید، اور اس کا ہر دانہ کلیہ بقرہ، ہاں یہ کلیا ہوتا ہے یا کلیا ہوتا ہے، گائے کا جو گردہ ہوتا ہے کے طرح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے اولاد آدم کا رزق بنایا ہے، اسی لیے مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کا گندم کا دانہ کھایا، گندم کا دانہ تھا، اور اب ان کی اولاد اس کی کھیتی باڑی میں مبتلا ہے۔ یا شجرہ سے مراد انگور ہے، اس لیے اب اس کا نچوڑ شراب بن جاتا ہے، حرام ہے۔ یا شجرہ سے مراد زیتون ہے، اس لیے اس کے پتوں کے لباس میں آدم علیہ السلام مبتلا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہے، لیکن اس کا تعین نہیں چاہیے کیونکہ اس کے لیے نص قطعی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ ہے جو آخری لائن ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ گندم کا دانہ ہے، اور انہوں نے کہا بھائی یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ گندم ہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور گندم کے کاش میں لگے رہتے ہیں، دنیا میں مشغول ہیں، گندم گندم روٹی کے چکر میں انسان پاگل ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ گندم ہو، لیکن کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس نص نہیں ہے۔ نص کا مطلب ہوتا ہے قرآن یا حدیث، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اگر آپ کو اسرائیلیات میں سے، تورات میں سے، زبور میں سے یا انجیل میں سے کوئی بتاتا ہے آپ کو، تو ہمیں نہیں پتا اس کی کیا چیز ہو سکتی ہے، ہمیں تعین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے بھی نہیں بتایا نا ہمیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری توجہ کو بھٹکانا نہیں چاہتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک رول دیا جائے گا، خنزیر حرام ہے تمہارے اوپر۔ اب اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ خنزیر کے اندر جو ہے نا کیا کیا برائیاں ہیں اور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ ہمیں بس اللہ نے فرمایا کہ خنزیر نہیں کھانا،
رسول نے فرمایا کہ خنزیر جو ہے نجس ہے، اب ہم نہیں کھاتے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک رول آ گیا کسی محلے کا، کسی ملک کا، کسی شہر کا، ڈرائیونگ کے یہ اصول ہیں، اب اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس سے کیا نقصان کیا فائدہ ہے، لیکن وہ رول ہے تو رول کو فالو کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے وہ نہ ہو فائدہ مند، لیکن پھر بھی رول رول ہوتا ہے، اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، تو رول کو فالو کرنا ہمیں چاہیے، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے جو رول کے آس پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ جیسے قربانی کرنا ابراہیم السلام کی سنت ہے، اب اس کا گوشت کس نے کھایا، اس کی کھال کہاں گئی، اب یہ چیزیں ساری ثانوی چیز میں چلی جاتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے کیا اس میں پڑیں گے۔ مین بات تو یہی ہے نا کہ قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ اور ابھی کسی بڑا خوبصورت کہہ رہا تھا، کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں جو ہمارا موضوع ہے آج کا، کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، یہ پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ عام انسانوں کے برابر نہیں ہوتے، ہم انسانوں کے برابر، ہم پیغمبروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ذبح کیا، اپنی اولاد کو، اپنے سب سے بہترین بیٹے کو ذبح کیا، لیکن ان کی جگہ جو ہے وہ آگے دمبا آ گیا، ٹھیک ہے نا، دمبا آ گیا وہاں پہ، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ ہم ان کے برابر ہے تو اپنے بیٹوں کو لٹا دیں، تو یہ بہت جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے بھی دمبا آئے گا، دمبا صرف ابراہیم کے لیے آیا، بس ہمارے لیے دمبا نہیں آئے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اچھا جی، تو ہاں بس یہ بات ہماری پکی ہو گئی اس بات پہ کہ وہ جو جس درخت سے روکا گیا تھا اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے، وہ روکنا سیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم تھا، باقی جو ہے وہ کیا چیز تھی ہم اس بارے میں نہیں پڑھیں گے چونکہ ہمارے پاس نص نہیں ہے۔ اور تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین کیا ہوتے ہیں؟ بمانا وہ لوگ جو نفسوں پر ظلم کریں، معصیت کے ارتکاب سے جو عمل ان کی کرامت اور نعمت میں خلل انداز ہو، اسے عمل میں لا کر اپنے حظوظ میں کمی، نصیب میں کمی یا حدود اللہ سے تجاوز کرنا، یہ ظالمین کرتے ہیں۔ ظالم دیکھو نا، ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، جب گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں، طبیعت میں جو ہے ایک تمہاری طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، ایک گندگی آ جاتی ہے، ہمارا پھر عبادت میں من نہیں لگتا، ہم اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتے، یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں، یہ ظالمین میں سے ہم ہو جاتے ہیں، اور ان پہ بہت سارے واقعات ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ تفسیر روح البیان والے امام قرطبی کا حوالہ دے رہے ہیں، عجیب بات ہے یار۔ امام ارباب معرفت کا مسلک یہ ہے، ارباب معرفت یعنی کہ جو عرفاء ہیں، عارف لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولا تقربا سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اس امر کا وقوع ضرور ہوگا، اور وہ بحث سے ضرور نکالے جائیں گے، اور اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جو اس میں ہمیشہ قیام پذیر ہوگا اس پر امر اور نہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر دلیل باری تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا وقوع زمین پر ہونا تھا، اس لیے بحث سے باہر تشریف لانا ہی پڑا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے انہوں نے تفسیر بیان کی ہے، سفیانہ تفسیر بیان کی ہے نجم الدین کبرا نے، نجم الدین کبرا کا نام یاد رکھیں، نجم الدین کبرا، یہ دیکھیں نا، انہوں نے ایک تفسیر بیان کی ہے، ان کا ذکر ہے تفسیر روح البیان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو آزمائشی خطاب سے مخاطب کیا اور عشوہ اور ناز کی نہیں سے نوازا، گویا یوں فرمایا کہ آدم میں تجھے شجرے کے سوا تمام بہشت عنایت کرتا ہوں، یہ درخت چونکہ محبت اور معرفت کا ہے، محبت کے لیے محنت کی سواری لازمی ہے، اور اس شجرہ سے رکاوٹ الٹا اس کے کھانے کی تحریص ہے۔ میں سمجھ، تحریص کا مطلب ہے ہرس پیدا ہوگا، کیونکہ انسان کو جس فعل سے روکا جائے الٹا اس کے ارتکاب پر ہرس کرتا ہے۔ آدم کا نفس ہوا اور بحثت سے سکون پذیر ہوا، لیکن شجر معرفت کا شوق دل میں جاگزیر رہا، کیونکہ یہ قلب کی غذا ہے اور اس میں من وجہ نفس کا حظ بھی ہے، برئین بنا بری اس کا شوق بڑھتا رہتا ہے اور اس کا خیال دل میں رہا، یہاں تک کہ اسے چند روز بعد حاصل کر لیا، اس سے خلافت، محبت، محنت، راز کھلا، اور مظاہر جلال اور جمال جیسے تواب، غفور، عفون اور قہار، ستار ظہور پذیر ہوئے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم میں تھا، اللہ تعالیٰ کا علم تھا کہ آدم اس شجرہ کو ضرور کھائیں گے، اس پر انہیں اس سے روک دیا گیا تاکہ اس کا کھانا عصیان کا ذریعہ بن جائے، جس سے توبہ، محبت، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا بہت خوبصورت یہ بات جو سکھائی گئی ہے، وہ کیا بات سکھائی گئی، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے گناہ نہیں دیتا، یعنی اسے گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے، اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے توبہ اور ندامت کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ ہر لغزش کے جس کا انجام توبہ ہو، تشریف اتباع ہو، اس سے کیا کر دیتے ہیں،
وہ یعنی اس کو دے دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ آدم کو نہیں کے بعد ملامت کی گئی، یہی نہیں تنزیہ ہے اور حسنات الابرار سیئات المقربین سے ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، یہ ایک بڑا مقولہ ہے، خوبصورت مقولہ ہے، اس کو ذرا اپنے پاس لکھ لیں بلکہ کبھی، کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہے نا، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز ساری نماز پڑھتے ہیں، نیک لوگ پڑھتے ہیں، وہ مقربین جو لوگ ہیں نا، ان کی گناہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کیسی نماز پڑھی، بس ایسی نماز جو ہے نا دوبارہ نہ پڑھا، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھانے کی توفیق۔ ساری رات عبادت کرتے ہیں، پھر آخر میں صبح داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری عبادت ساری رات گناہ میں بسر ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا پڑھوں کیا پڑھوں۔ ہم بھی ایسے کبھی کبھی ہمارے اندر بھی کیفیت آتی ہے نا، ساری رات عبادت خود کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار اسی طریقے سے نہیں کر پایا، زیادہ نہیں کر پایا، یہ ہو کاش میں وہ پڑھتا، کاش میں یہ پڑھتا، کاش میں وہ پڑھتا، یعنی ہم ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، مقربین کی گناہ ہوتے ہیں، وہ جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ عام لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہیں۔ خاص لوگ صرف نماز نہیں پڑھتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کھوئے رہتے ہیں ذکر اذکار میں، وظائف میں، اللہ کے مقامات میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ بھی ذرا سنیے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اگر تم سارے نیکوکار بن جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا۔ اگر سارے نیکوکار بن جائیں گے نا، سارے لوگ نیکوکار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، اور ایک اور قوم کو لے آئے گا جو نیکوکار بھی ہوں گے لیکن وہ گناہ بھی کریں گے، اور پھر وہ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ پسند ہیں، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو کہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے، غلطی ان سے ہو جاتی ہے، پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بہت مزیدار لگتا ہے، اللہ کو یہ اس کا جو ہے نا، یہ اللہ کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے۔ اس کا جو ہے یہ ان کا اللہ تعالیٰ یہ ضروری ہے۔ یہ حدیثیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آئیں گی نا کہ موقع آئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو بھی۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بہت ساری باتیں ہیں، چلیں بس یہ اتنا کافی ہے یار۔ اوئے ہوئے تفسیر روح البیان سے پڑھا ہم نے۔ اس میں نا دو چار چیزیں ہیں کہ یہ سیدہ حوا کون ہے، یہ ذرا ہم پڑھیں گے کہ سیدہ حوا کون ہے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم آئیں گے نا واپس تو ہم سیدہ حوا کی شخصیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر یہ ذرا کچھ فائدے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ حوا ہے کون، ان کی پہچان کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اگلی آیت پڑھیں گے، ساتھ میں دوسری آیت، 2 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ذرا مجھے یہ بتا دیں احباب کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ اب ہم دوبارہ کب ملیں گے، یہ ذرا بتائیے گا۔ اگلے منڈے کو ہونا چاہیے، جمعے کو ہونا چاہیے؟ کل نہیں، کل کلاس نہیں کریں گے؟ کل جمعے کو تو ویسے ہی نہیں ہوتی۔ جمعے کو تو کلاس نہیں ہوتی نا ہماری۔ نہیں، ہاں پورے ویک کی اگر چھٹی ہو جائے تو کل کر لیں سر، کل اچھا، ہاں کر لیں ٹھیک ہے، گے، عید کے اچھی بعد بات، والے جمعہ تو شاید بزی نہ ہو۔ اچھی بات کی، اچھی بات کی۔ اچھا مجھے بتایا نا کہ اگر ہم چلو کل آ جاتے ہیں تو چھٹیاں آپ کیا کہتے ہیں، چھٹیاں کتنی ہونی چاہیے، کب سے کب تک ہونی چاہیے، آپ نا بتاؤ ذرا۔ سر گورنمنٹ کی چھٹیوں پہ چلے نا، بس منڈے ٹیوزڈے وینسڈے۔ وہ ہاں، لیکن وہ یہ کہ وہاں پہ جمعرات کو صرف آئیں گے، ایک دن کے لیے آئیں گے، پھر ہم اس کے بعد پھر چھٹیاں کریں گے، پھر وہی ہمارے 3 چھٹیاں آ جائیں گی۔ اور ہاں یہ بات ہو جائے یہ گی۔ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جمعے کو آ جائیں، جمعہ ہفتہ اتوار ہم پڑھیں، آگے پورا ہفتہ پڑھیں، جمعرات تک پڑھیں، ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے منڈے کو آئیں اور منڈے میں ہی جو ہے نا پھر ہماری ہو، کیا ہو سکتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں وہ آپ کے گروپ پہ نا ہر گروپ کا الگ بنا رہا ہوں، آپ کے گروپ میں ایک پول جو ہے وہ کرتا ہوں، ووٹنگ کر لیتے ہیں، اس کے جو ووٹنگ جس کے زیادہ ہوں گے، مہپارا جس کے ووٹنگ زیادہ ہوں گے نا وہی فیصلہ ہمارا ہوگا سب کا، بس ٹھیک ہے، میجورٹی پہ چلیں گے، جی سر یہ ٹھیک ہے، جی میجورٹی پہ سر چلیں ٹھیک گے، ہے۔ جس کا چلے گا بس۔ آپ کے گروپ میں جتنے لوگ ہیں وہ سب جو مشورہ کریں گے وہی کریں گے انشاءاللہ۔ سر چلیں، زیادہ چھٹیاں بھی نہیں ہونا، پھر بہت بالکل سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کہ بہت زیادہ گیپ مہپارا ہو جائے گا تو۔ مہپارا ہم لوگ نا، مہپارا ہمارا رابطہ رہے گا انشاءاللہ، ہمارا رابطہ رہے گا آپس میں۔ بلکہ آج کا جو سوال تھا آپ کا، میں وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، جی سر۔ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہوں گا۔ وہ ہے درود شریف کے حوالے سے۔ درود شریف جو ہے، دیکھا میں نے کہا تھا درود شریف کے اللہ پاک نے جو آیت اتاری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب اللہ تو رحمت نازل کرتا ہے، سلامت نازل کرتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں، جو بھی ان کی شان کے مطابق ہے ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے، ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی درود پڑھو ان پہ، درود کا مطلب ہے اللہم صلی۔ اور دوسرا کیا حکم دیا گیا، وسلموا تسلیما، سلام زیادہ پڑھا کرو، بہت زیادہ سلام پڑھو، اور تسلیمہ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ اہتمام سے سلام پڑھا کرو، اہتمام سے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض مشائخ جب سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، درود کے وقت کھڑا نہیں ہوتے لیکن سلام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تسلیم یعنی تفعیل، باب تفعیل کے بارے میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، تعلیم اور اس طرح کی تنزیل کے بارے میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی۔ ایک یہ تھا کہ اس میں کیا ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، ترتیب، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو باب تفعیل کا وہ قصہ۔ تو سلام پڑھتے وقت آپ کو حکم دیا گیا سلمو تسلیما، سلام پڑھا کرو اہتمام سے اور ترتیب سے، اور بہت زیادہ سلام پڑھا کرو۔ تو اب یہ دو باتیں ہو گئی، سلام اور درود۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی صحابہ کرام کے سامنے، تو آپ نے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں پتہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام تو ہمیں پتہ ہے، یہ درود کیا ہے؟ تو پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھائی ان کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، یہ درود ابراہیمی یہ سکھائی ان کو۔ اب سلام پہلے آ گیا اور درود بعد میں آ گیا۔ جو لوگ صرف درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، وہ سلام ان کا رہ جاتا ہے، اسی لیے سلام ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یا پھر شروع سے 1400 سال ہو گئے ہیں، ہر ایک کتاب اگر آپ دیکھیں گے نا، اس میں درود شریف آپ کو جو ہے الگ سے نظر آئے گا، ہر ایک نے درود شریف اپنے حساب سے لکھا ہے، یعنی اس نے اہتمام یہ کیا کہ سلام بھی ہو اور اس میں سلام بھی ہو، الصلاۃ اور سلام یہ دو ہونے چاہیے اس میں، ٹھیک ہے، صلاۃ اور سلام ہونا چاہیے۔ اب اس میں رسول اللہ نے ایک اضافہ کیا، وہ یہ تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل پہ، اہل بیت پہ، اسپیشلی اہل بیت رسول اللہ کی ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حضرت علی اور ان کی اولاد، یہ آل کا اضافہ، اور پھر علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں امت بھی آ جاتی ہے جو کلمہ گو ہیں، تو آل پہ درود پڑھنا وہ جو ہے وہ رسول اللہ نے اضافہ فرمایا اس میں۔ اب ہمیں کتنی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ایک سلام ہونا چاہیے آپ کے درود میں، ایک صلاۃ ہونا چاہیے، ایک سلام، صلاۃ اور سلام، اور آل، یہ ہمیں جو ہے نا ہمیں ہمارے درود میں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو جو بھی درود پاک صحیح لگے، مہپارا آ گئی، مہپارا ساری بات سنی آپ نے، مہپارا ساری بات سنی؟ ہاں دیکھو نا، مہپارا نے ساری بات نہیں سنی نا، وہ چلی گئی تھی۔ مہپارا بولو، مائک کھولو، جی سر، ساری جی بات، سر، ساری بات سنی آپ نے؟ دیکھو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ ہمیں درود پاک میں کیا ہونا چاہیے، صلاۃ، سلام اور آل، یہ تین چیزوں کا آپ کے درود میں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بخاری شریف میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بہترین درود ہے، آسان ہے، سارے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ جی سر، وسلم، یہ بہترین درود شباک ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن ہمیں یہ بھی علماء کرام نے فرمایا، ہمارے اساتذہ جو تھے وہ بہت بادب، وہ کہتے تھے کہ محمد نہ کہا کریں، ساتھ میں کہا کریں سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو صلاۃ بھی رکھیں، سلام بھی رکھیں، آل کو بھی رکھیں، درود پاک میں یہ تین چیزیں لازمی ہو گئی۔ پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سیدنا کا لفظ جو ہے نا وہ اضافہ فرمائیں، اور مولانا کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لقب ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر کتاب کے اوپر آپ جب بھی جا کے دیکھیں گے، آپ کو درود شریف کی نئی ایک قسم دکھائی دے گی، آپ کو، آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک نیا درود لکھا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہمیں اضافی جو ہے اذکار نہیں پڑھنے چاہیے، وہ لوگ بھی درود پاک خود لکھتے ہیں، اور درود پاک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف صیغوں کے ساتھ لکھتے ہیں، اس کو صیغہ بولتے ہیں، کہ مختلف لائنوں سے، مختلف طریقوں سے وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اس میں نے کہا آپ کو کہ اہتمام جو کرنا ہے وہ ہے صلاۃ کا، سلام کا، اور کیا بتایا آپ کو، آل کا، یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ چاہے جو بھی درود پاک پڑھیں اس میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ میں کچھ درود پاک میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، میں پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے درود پاک شیئر کر دیتا ہوں کہ کون کون سے صیغے کے ساتھ ہم درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، جو بھی آپ پڑھیں گے جی سر، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ وہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور بہت سارے درود پاک ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک کتاب ہے، دو کتابیں بڑی مشہور ہیں درود پاک کے حوالے سے، جو امت میں چلی آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں نے ولایت پا لی ہے، ولایت کا مقام پا لیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا دلائل الخیرات کا،
दलाइल अलबरात का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर है, बड़ी मशहूर किताब है, जिसकी वजह से लोगों ने विलायतें पाई हैं। और वो क्योंकि वो मुसलसल जो है उसमें सलाम भी है, सलाम सलात भी है, रसूलुल्लाह के बहुत सारे अलकाबात भी शामिल है उसमें, वो भी आप देखेंगे, वो भी अब शेयर करता हूँ। दलाइल बरक़ात के नाम से हमारे शेख ने किताब लिखी है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितने लाखों जो है वो सीगे हैं। आपको मजा आएगा वो पढ़ के, बहुत मजा आएगा। उसको वजीफा बना लें, रोजाना पढ़ा करें, रोजाना कुछ ना कुछ उससे पढ़ा करें। और यही चला आ रहा है औलिया अल्लाह के यहाँ, के वो दरूद का अपने ऊपर जो है ना कुछ रखा होता है कि मैंने कितना दरूद पढ़ना है। बादशाहों तक जो है, बादशाह भी अपने ऊपर जो है वो दरूद पाक को लाजिम करार देते हैं, और मैंने 100 दफा पढ़ना है, मैंने 1000 दफा पढ़ना है। तो आप वो किताबें हैं, किताबें, उस किताब से ना आप कुछ पेज पढ़ लिया करें। वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, आपको स्टिकर भी जो है वो भी शेयर कर देता हूँ, जो पोस्टर होते हैं वो भी शेयर कर देता हूँ, जी सर। ताकि वो भी आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। और आप कोई भी किताब निकाल के देखें, आपको वहां दिखाई देगा कि एक नए किस्म का दुरूद पाक है। इसलिए जहन में रखिएगा कि कोई किसी किस्म का भी आप जो है सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं दुरूद पाक का, और उसमें अदब आप जितना ज्यादा मिलाएंगी इतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ये बाकी कुछ दुआएं हैं, वो दुरूद पाक नहीं है। जैसे जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ कमा हुआ अहलुहु, अब ये देखिए ये दुआएं हैं। दुरूद पाक भी दुआ है, दुरूद पाक खुद भी दुआ है, लेकिन मैंने आपको ये क्या बताया अभी कि उसमें सलाम होना चाहिए, सलात होना चाहिए, और आल का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। ये तीन जो है ना हमारे ऊपर जो है ना लाजिम है कि हम लोग इसका एहतमाम करें। बाकी जो है वो चीज़ें चला जैसे डिस्कस आपके साथ सामने आएंगी ना, आप उसमें चीज़ें देखेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों ने क्या मोहब्बत दिखाई है, और क्या क्या उनको जो है वो क्या जी क्या सर। पढ़ना चाहिए। जी चलें इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये हम अगली क्लास में दाखिल हो गए हैं, सीरत में दाखिल हो गए हैं। मैं इसको ज़रा बंद करके दोबारा लगाता हूँ रिकॉर्डिंग को। आप लोग जो ठहरना चाहें, आज हमारा जो मौजू है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो